آپ دھاندلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس 172 ووٹس نہیں تھے. پورا قوم کو نظر آتا جناب اسپیکر صاحب. I will not allow this. I will not allow this. میں نے ان کو دیا ہوا. آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ انلیگل بجٹس نہیں ہے، انلیگل لیجسلیشنز نہیں ہے تو پھر کیا؟ پلیز آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے؟ یہ بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں تو ہاؤس کیسے نہیں چلے گا؟ میں چلا کے دکھاؤں گا ہاؤس. یہ اس طرح نہ کریں. نو یو کانٹ براؤ بیٹ می. آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر. آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، اپنے لوگ ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے. کھڑے رہیں پھر کھڑے رہیں. اب بیٹھے نا، اب بیٹھیے نہیں جی. یہ تو صرف انیشل ووٹنگ کا پروسیس کا میرا شکایت ہے. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہمارا امینڈمنٹس کا سلسلہ کنڈکٹ کیا، وہاں ہمارا حق ہے کہ ہمارا امینڈمنٹس نہ صرف پڑھا جائے، وہ سنا جائے. پروسیڈنگز ختم کر دیں گے اگر یہ حالات رہے. اور پھر جب ادھر سے بات ہوگی تب بھی نہیں ہوگی. 1 گھنٹے کے لیے پھر کریں گے اور پھر اسی طرح چلتا ہے. یہ نہیں چلے گا اس طرح. اگر یہ کمپلینٹ ہے، میرے آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے یہ حق ہم سے کل چھینا. ہاؤس چلے گا اسی طرح چلے گا جس طرح پہلے چلا. اگر آپ کو سن سکتے ہیں تو پھر ان کو بھی سننا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی تاریخی تقریر اور تاریخی لڑائی. بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر کو کیا کچھ کہا کہ ہمارے ووٹوں کی کیا اہمیت رہ گئی ہے. جب ہم ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم جان چکے ہیں. ناظرین کرام، بلاول بھٹو کی تقریر تو ایک جانب، دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی احتجاج کرتی دکھائی دیتی ہے. تحریک انصاف واضح کر چکی ہے جب تک ہمارے لیڈر کو رہا نہ کیا گیا ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے. آپ ویڈیو دیکھیے، اس پر بات کرتے ہیں. حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور پورا پاکستان نے دیکھا کس طریقے سے ممبران فرام the treasury benches, sitting ministers conducted themselves. کل اور جناب اسپیکر میرا آپ سے کمپلینٹ ہے، میرا آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے یہ حق ہم سے کل چھینا تھا. اور یہ نہ صرف آخری ووٹ پہ، مگر وہ شروع پہلا کا جو کلوز تھا جس پہ ہم نے ووٹنگ کی، اس سلسلے میں بھی جو آپ کا چیئر کا کردار تھا ہمارا خیال میں نامناسب تھا. ہم آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ آپ اپنا چیئر کا عزت کا تحفظ کرتے ہوئے کہ آپ کی طرف انگلی نہ اٹھا سکیں، کہ آپ لابیز کا سیل کرے اور ڈویژن کرے. آپ نے ہمارے ریکویسٹ کو نہیں مانا. آپ نے پورا موقع دیا کہ حکومت اپنا 172 دکھا سکے. اور پورا پاکستان نے دیکھا کہ کتنا مشکل تھا حکومت کے لیے وہ 172 دکھانے کی. ڈیپٹی اسپیکر صاحب اپنا ٹائم لیتا رہا اس کرسی پہ. ان کے ممبرز ادھر ادھر بھاگتے رہے، ڈھونڈتے رہے لوگوں کو. کس طریقے سے اب بھی وہ بھاگتے رہے. پھر کار آپ کے انفارچونیٹ سپورٹ کے ساتھ وہ 172 تو دکھا سکے. اگر آپ ہماری بات مان لیتے، آپ اپنا کام کر دیتے اور وہ ڈویژنز کا جو اس ہاؤس کا روایت ہے وہ برقرار رکھتے، تو آپ کا میجورٹی تھا. اپوزیشن نے تو وہ نمبرز نہیں پروڈیوس کیے جو آپ کو بجٹ کو روک سکے. مگر پورا قوم کو نظر آتا جناب اسپیکر صاحب کہ اگر آپ دھاندلی نہیں کرتے تو وزیر اعظم کے پاس 172 ووٹس نہیں تھے. یہ تو صرف انیشل ووٹنگ کا پروسیس کا میرا شکایت ہے. اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے ہمارا امینڈمنٹس کا سلسلہ کنڈکٹ کیا، وہاں ہمارا حق ہے کہ ہمارا امینڈمنٹس نہ صرف پڑھا جائے، وہ سنا جائے. وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ ریجیکٹ نہ ہو، وہ بھی ایک ان الیکٹڈ ممبر سے، مگر وہ اپنے ریزننگ بتائیں. وہ بتائیں قوم کو کہ یہ اپوزیشن نے امینڈمنٹ لے کر آیا ہے تنخواہ میں اضافہ کرنے کے لیے، اور ہم کیوں نہیں چاہتے کہ تنخواہ میں اضافہ ہو. جب ہم پھر اس پہ ووٹنگ کرتے ہیں جناب اسپیکر، یہ ہے سب سے اہم بات جو آپ نہ صرف اس بجٹ میں مگر مختلف اوکیزنز پہ آپ نے اس رول کا وائلیشن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی حق ہے، یہ ہمارا ووٹ کا حق ہے. اگر ہمارا ووٹ کا حق کا تحفظ نہیں ہوگا تو ہم جتنا بھی نعرے لگاتے رہیں گے، عام آدمی کا، پاکستانی کا ووٹ کا حق کا تحفظ کا کیا ہوگا؟ آپ وائس ووٹ لیتے ہو، جب وہ وائس ووٹ چیلنج ہوتا ہے تو آپ پہ فرض ہے
یہ آپ کی مرضی کی بات نہیں ہے, یہ رولز کے مطابق آپ پہ فرض ہے. آپ ایک اور بار وائس ووٹ لیا جا سکتا ہے. اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے, اگر اس وائس ووٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے تو آپ پہ پھر فرض ہے کہ آپ ہمارا گنتی کروا دیں. جس وقت یہ آخری ووٹ ہو رہا تھا, پاکستان کے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ممبرز انہوں نے ادھر بھیجے ہیں انہوں نے کیسے کیسے ووٹ کیا ہے اس بجٹ سے. کیا وہ مانتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی کا بجٹ ہے, یا کیا انہوں نے ووٹ دیا ہے معاشی تباہی کی بجٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آخری ووٹ کے وقت حکومت کا ممبران کبھی غیر ذمہ داران رویہ تھا, اور انفارچونیٹلی کچھ اپوزیشن کے ممبران کبھی. اگر آپ ہمارا گنتی کروا دیتے, ایٹ لیسٹ ہم آن ریکارڈ لے آ دیتے کہ ہمارا موقف کیا تھا. میں اٹھے آخری ووٹ کے وقت میں نے خود اٹھا تھا اور آپ کا ووٹ کو چیلنج کیا تھا جناب اسپیکر, مگر انفارچونیٹلی ہمارا گنتی کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے چلے گئے. ہماری نظر میں دس انڈرمائنز دی لیجیٹمیسی آف دس بجٹ. ہم ویسے بھی آپ کا بجٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے, ہم ویسے ہی آپ کا بجٹ کا مزاحمت تو ہمارا کام ہے, ہم نے کرنا تھا, مگر آپ نے اتنا بھی ہمارا حق کا تحفظ نہیں. پراکٹ پسر میں مکمل کروں گا اس فلو پہ میں اپنا ووٹ ریکارڈ کر دوں, اور اس کا میں شدید مزاحمت کرتا ہوں جناب اسپیکر, شدید مزاحمت کرتا ہوں. جناب اسپیکر, کچھ ممبران نے بہت محنت کی اس بجٹ سے. ہمارے ممبرز کے میں بہت مختوم جمیل مٹیاری سے آیا تھا, اس کا خاندان میں ایک فوتگی ہوا. آخری فلائٹ پکڑ کے ضرور انشور کیا کہ میں ادھر ہوں تاکہ میں اس بجٹ پہ اپنا شرکت کروں. احسان مزاری صاحب کشمور کا MNA, اس کا خاندان میں فوتگی ہوا ہے, اس کے باوجود وہ ادھر تشریف لے آیا تھا. میں اپنا والد کو صدر زرداری صاحب کو شروع سے لے کے اینڈ تک سر ادھر بٹھایا تھا, وہ بیمار حالت میں ہے. کچھ ہمارا اپوزیشن کے ممبرز نے بھی ان کو لیٹ ڈاؤن کیا, اور آپ کا کردار نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا تھا. جناب اسپیکر, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ اگر ہم بجٹ کے ووٹ کے وقت اپنا ووٹ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں, اگر ہم فیٹف کے لیجسلیشن کے وقت اپنے ووٹ نہیں رجسٹر کر سکتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں یہ اگر دھاندلی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ انلیگل بجٹس نہیں ہیں, انلیگل لیجسلیشنز نہیں ہیں, تو پھر کیا؟ ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی بلاول بھٹو زرداری کی تاریخی اور جذباتی تقریر. بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک کی عوام اس وقت رو رہی ہے, ملک میں اس وقت مہنگائی کی شرح آپ سب کے سامنے. پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ اعلان کر چکی ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے, اس کے باوجود حکومت ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. حکومت اپوزیشن کو ساتھ لے کر آگے بڑھے.